جب غار کے بالکل قریب پہنچتے ہیں تو حضرت ابو بکر صدیق دیکھتے ہیں حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پیر مبارک زخمی ہو گئے ہیں، ان کے پیروں پر چھالے بن گئے ہیں چل چل کے۔ تو یہ 5413 فٹ کی جو بلندی کا سفر ہے، یہ حضور کو حضرت ابو بکر صدیق نے اپنے کندھے مبارک پر کروایا۔ جب غار کے بالکل قریب پہنچتے ہیں تو دیکھتے ہیں غار کی صفائی ہونے والی ہے، غار میں بہت سے سوراخ ہیں۔ تو حضرت ابو بکر صدیق غار کے تمام سوراخوں کو بند کرتے ہیں اپنی چادر مبارک سے اور صفائی کرتے ہیں۔ حضور سفر کر کے تھکے ہوتے ہیں، وہ حضرت ابو بکر صدیق کی گود میں سر رکھ کر سو جاتے ہیں۔ دنیا جس کے دیدار کو ترستی ہے، وہ چہرہ کس کی گود میں آ گیا؟ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ۔ تو کافی عرصے سے ایک سانپ اس غار کے اندر بیٹھا ہوتا ہے، اس نے سن رکھا ہوتا ہے کہ اللہ کے آخری نبی ایک دن اس غار میں آئیں گے۔ تو اس سانپ کو کیسے پتا چلتا ہے؟ اسے خوشبو آ جاتی ہے کہ اللہ کے آخری نبی آج اس غار میں موجود ہے۔ وہ تمام سوراخوں کی طرف جاتا ہے، اسے کوئی بھی سوراخ کھلا نظر نہیں آتا، تو وہ ایک جگہ سے اسے انسانی خون کی بو آتی ہے، اس جگہ پر جا کے وہ اپنا سر رگڑنا شروع کر دیتا ہے۔ جب اسے پھر بھی جگہ نہیں ملتی تو مجبوراً وہ جگہ پر ڈسنا شروع کر دیتا ہے جس جگہ پر حضرت ابو بکر صدیق کی ایڈی مبارک ہوتی ہے۔ تکلیف کی شدت سے حضرت ابو بکر صدیق کے آنسو نکل آتے ہیں اور وہ حضور کے چہرے انور پر جا گرتے ہیں۔ حضور نیند سے بیدار ہوتے ہیں اور حضرت ابو بکر سے پوچھتے ہیں آپ کو ہجرت کا غم ہے یا اپنے بچوں کی یاد ستا رہی ہے؟ تو وہ انہیں بتاتے ہیں نہ مجھے ہجرت کا غم ہے نہ اپنے بچوں کی یاد ستا رہی ہے، کوئی اس سوراخ سے مجھے موذی جانور کوئی سانپ ڈس رہا ہے جس کی تکلیف کی شدت سے میرے آنسو نکل آئے ہیں، اور میں چلا اس لیے نہیں رہا کہ آپ کی نیند میں خلل نہ ہو۔ تو حضور انہیں کہتے ہیں کہ اپنی ایڈی مبارک سائڈ پہ کریں۔ جیسے ہی وہ اپنی ایڈی سائڈ پہ کرتے ہیں تو ایک سانپ اس سوراخ سے باہر آتا ہے، وہ حضور کی زیارت کرتا ہے اور وہاں سے چلا جاتا ہے۔ وہ اتنے عرصے سے وہ سانپ حضور کی زیارت کے لیے بیٹھا ہوتا ہے اس غار میں۔ اس ٹائم وہ جو درد اور تکلیف حضرت ابو بکر کی ایڈی مبارک میں جو سانپ نے ڈسا ہوتا ہے وہ کیسے جاتا ہے؟ اس موقع پر حضور اپنا لعاب ذہن حضرت ابو بکر صدیق کی ایڈی مبارک پر لگاتے ہیں، اسی ٹائم وہ درد تکلیف ختم ہو جاتا ہے۔ تو جب مکہ کے کفار لوگ اس غار تک بھی پہنچ جاتے ہیں حضور کے پیر کے نشان دیکھ کر، تو اللہ پاک خود مدد فرماتے ہیں۔ ایک مکڑی کو حکم ہوتا ہے اس غار کے منہ پر جالا بن دے، اور ایک کبوتری کو حکم ہوتا ہے اس غار کے منہ پر انڈے دے دے۔ تو وہ مکڑی غار کے منہ پر جالا بن دیتی ہے اور وہ کبوتری غار کے منہ پر انڈے دے دیتی ہے۔ تو جب کافر لوگ آ کے دیکھتے ہیں اگر اس کے اندر کوئی گیا ہوتا تو یہ جو جالا ہے جو ہوا سے بھی ٹوٹ جاتا ہے، یہ بھی ٹوٹ جاتا ہے اور کبوتری کے انڈے بھی ٹوٹ جاتے ہیں، تو لہذا اس کے اندر کوئی نہیں گیا۔ وہ یہ سب دیکھ کر وہاں سے چلے جاتے ہیں، اور کہا جاتا ہے یہ کبوتر کبوتریاں جو آپ کو نظر آتے ہیں یہ اسی نسل کی ہیں جنہوں نے اللہ پاک کے حکم سے حضور کی مدد فرمائی تھی۔ لیکن ابھی کچھ ہی فاصلے کے بعد ہماری زیارت ہے جبل سور کی۔ اس جگہ پہ جس دوست کے پاس دانا وغیرہ ہے وہ ساتھ اپنے لے لیں۔ اس جگہ پر بہت زیادہ کبوتر ہوتے ہیں لیکن دانا ڈالنے والا کوئی نہیں ہوتا۔ جس کے پاس دانا ہو وہ اپنے ساتھ اٹھا کے نیچے اتریں گے۔ یہاں پر 10-15 منٹ کے لیے اتارا جائے گا، سبھی دوست دعا کریں گے، زیارت کر کے واپس گاڑی پہ بیٹھ جائیں گے۔ escuchaba que se estaría su voz,